کہیں ایک دور تھا جب ہم بھی بس عام جانوروں کی طرح زمین پر بھٹکتے تھے، نہ کوئی سلطنت، نہ کوئی مذہب، نہ کوئی ٹیکنالوجی، بس شکار، بقا اور زندگی کی جدوجہد۔ مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ ہم ہومو سیپینس اس سیارے کے حکمران بن گئے؟ یہی سوال یووال نوح ہراری کی شہرہ آفاق کتاب سیپینس A Brief History of Humankind میں اٹھایا گیا ہے۔ یہ کتاب ہمیں انسانی تاریخ کے 3 عظیم انقلابات سے روشناس کراتی ہے، وہ انقلابات جنہوں نے ہمیں ایک عام جانور سے زمین کی سب سے طاقتور مخلوق میں بدل دیا۔ یہ کہانی ہے علمی انقلاب کی، زرعی انقلاب کی اور سائنسی انقلاب کی۔ یہ کہانی ہے ہماری اپنی۔ پہلا باب، علمی انقلاب۔ سوچنے والا انسان۔ ایک عجیب تبدیلی نے جنم لیا۔ ہومو سیپینس، جو ایک عام سا شکار کرنے والا جاندار تھا، اچانک باقی تمام جانوروں سے مختلف ہو گیا۔ لیکن کیوں؟ نہ تو ہم طاقت میں نیانڈرتھل سے زیادہ تھے، نہ ہی ہم زیادہ تیز تھے، نہ ہی ہمارے دانت یا پنجے کسی درندے جیسے تھے۔ پھر بھی ہم نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ فرق تھا سوچنے کا اور خیالی دنیا بنانے کا۔ ہمارے دماغ نے کہانیاں تخلیق کرنا سیکھ لیا۔ ہم نے بھوت پریت، دیوتاؤں اور مقدس قوانین پر یقین رکھنا شروع کیا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب ہم صرف ایک جانور نہیں رہے، بلکہ ایک مخلوق بن گئے جو خیالات پر یقین رکھتی تھی۔ یہ خیالات ہی تھے جنہوں نے ہمیں متحد کر دیا۔ نیانڈرتھلز صرف چند درجن لوگوں کے گروہ میں زندہ رہ سکتے تھے، لیکن ہومو سیپینس نے ہزاروں لاکھوں افراد کے ساتھ مل کر عظیم سلطنتیں بنا لیں، صرف اس لیے کہ ہم خیالی تصورات پر یقین رکھتے تھے۔ ہم نے قبیلے بنائے، مذاہب تخلیق کیے اور آخر کار وہ معاشرتی ڈھانچے قائم کیے جن کی بنیاد پر آج کی جدید دنیا کھڑی ہے۔ خیالی تصورات نے ہمیں متحد کیا اور اتحاد نے ہمیں زمین کا حکمران بنا دیا۔ دوسرا باب، زرعی انقلاب، ترقی یا قید۔ 2000 سال پہلے ایک اور حیرت انگیز تبدیلی آئی۔ ہم نے زمین کو جینا سکھایا۔ ہزاروں سالوں تک انسان شکار کرتا اور گھومتا پھرتا رہا، مگر پھر ایک دن اس نے زمین پر بیج بونا سیکھ لیا، گندم، چاول، مکئی، اور یہیں سے شروع ہوا زرعی انقلاب۔ مگر کیا واقعی یہ انقلاب ایک ترقی تھی؟ ہم نے کھیتی باڑی شروع کی، مگر بدلے میں کھیتوں نے ہمیں قید کر لیا۔ جو شکاری صرف چند گھنٹے کام کر کے آسانی سے زندہ رہ سکتا تھا، وہی کسان دن بھر محنت کرنے کے باوجود اکثر بھوکا سوتا۔ خوراک تو زیادہ ہوئی، مگر صحت بگڑ گئی، بیماریاں پھیلے، جنگیں شروع ہوئی اور دولت کی غیر مساوی تقسیم نے امیر اور غریب کے فرق کو جنم دیا۔ انسان نے زمین پر قبضہ کیا، لیکن زمین نے بھی انسان کو جکڑ لیا۔ تیسرا باب، سائنسی انقلاب، علم کی طاقت۔ 5-7 سال پہلے ایک اور زبردست موڑ آیا، یہ تھا سائنسی انقلاب۔ پہلی بار انسان نے یہ ماننا شروع کیا کہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ نہیں ہے، شاید ہم خود اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اب انسان نہ صرف زمین کی دولت کا مالک بننا چاہتا تھا، بلکہ وہ قدرت کے رازوں کو بھی کھوجنے لگا۔ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا، نیوٹن نے کشش ثقل کو سمجھا، اور سائنس نے انسان کو یہ طاقت دی کہ وہ نہ صرف اپنی قسمت خود بنائے بلکہ کائنات کے راز بھی کھول سکے۔ اور پھر مشینوں کا دور آیا، صنعتی انقلاب۔ انسان نے محض زمین کو کاشت کرنے کے بجائے فیکٹریاں بنا لیں، انجن ایجاد کیے اور پوری دنیا بدل گئی۔ زندگی پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو گئی، مگر کیا ہم اس تیز رفتار زندگی میں خود کو کھو تو نہیں رہے؟ سائنس نے ہمیں علم دیا اور علم نے ہمیں طاقت دی، مگر یہ طاقت ہمیں کہاں لے جا رہی ہے؟ چوتھا باب، مستقبل کا انسان، نئی دنیا کا آغاز۔ اور اب ہم ایک اور نئے موڑ پر کھڑے ہیں۔ اب ہم جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے اپنی نسلوں کو بدل سکتے ہیں، مصنوعی ذہانت کے ذریعے ہم خود کو مشینوں سے جوڑ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ چند سو سال بعد
ہومو سیپینس کی جگہ کوئی اور مخلوق لے لے، کوئی ایسی مخلوق جو ہم سے زیادہ ذہین ہو، زیادہ طاقتور ہو اور شاید بلکہ انسان نہ ہو۔ یہ سوال سب سے اہم ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا یہ انسانیت کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی یا سب سے بڑی تباہی؟ یووال نوح ہراری کی کتاب ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ جو کہانیاں ہم نے ہزاروں سالوں سے خود کو سنائی ہیں، وہی کہانیاں اب ہماری حقیقت بن چکی ہیں۔ ہم آج تک انہی خیالی تصورات پر زندہ ہیں جنہیں ہم نے ہزاروں سال پہلے خود تخلیق کیا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ اب ہم کون سی نئی کہانی تخلیق کرنے جا رہے ہیں؟